بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ڈیلی ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام شبیر طاہر۔ ناظرین، جس طرح ہم پہلے بھی ولاگ کرتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز ہم اپنے چینل پہ لگاتے رہتے ہیں، آج ہمارا جو اسپیشلی ولاگ ہے وہ ہمارا ایک بڑا خصوصی انٹرویو ہم جو کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نواب سرفراز خان صاحب، جو کہ کوٹ عمر دراز کے ایک نامور سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور ان کا ایک سماجی شخصیت کہنا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اس زندگی میں بہت بڑے بڑے سماجی کام بھی کیے ہیں، کہ انہوں نے اپنی لائف میں ایک اچھا قسم کا جو ان کا ذاتی انیشیٹوز ہیں عوام کے لیے، ان کی ہمدردی ہیں اس قوم کے لیے، وہ ہمیشہ نظر آتی رہتی ہیں اور چھلکتی رہتی ہیں۔ ان کے الفاظ، ان کی ادائیگی ہمیشہ اس بات کی دلیل دیتی رہی ہے کہ وہ درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ میرے ساتھ نواب صاحب، مجھے صاحب بتائیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب۔ نواب صاحب، بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست اور اس وقت جس عروج پہ جا رہی ہے، اور الیکشن بالکل نزدیک آ چکے ہیں، الیکشن کے اناؤنس بھی ہو چکے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی ضلع جنگ اور ہمارا جو حلقہ ہے N110، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے ایک کمزور اور ایک عام سیاسی کارکن کو آپ نے مناسب سمجھا۔ دیکھیں جی، جہاں تک حلقے کی بات ہے، حلقے کے حالات و واقعات سے تو میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ 70 سے لے کے آج تک وہی کینڈیڈیٹ، باپ غائب ہوا ہے تو بیٹا آ گیا، بیٹا غائب ہوا ہے تو کوئی اور آ گیا ہے۔ اب بھی میں حلقے کی سیاست سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ جو کینڈیڈیٹ اس وقت میرے سامنے ہیں، میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ باقی آپ نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے، خدا کرے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہوں اور الیکشن ہو جائیں ملک کے اندر۔ سیاست آنی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، ملک اور قوم کی اسی میں بہتری ہے کہ ملک میں الیکشن ہوں۔ اب 2 چیف ہیں، ایک چیف پنڈی بیٹھتا ہے، ایک اسلام آباد میں بیٹھتا ہے۔ ایک چیف نے الیکشن کرانے ہیں، دوسرے نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے، ٹھیک ہے، الیکشن تو ہو جائیں گے الحمدللہ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے اور حکومتیں بھی بن جائیں گی، لیکن کیا ہم دل سے نکل سکیں گے، وہ بڑا مشکل جواب ہے۔ خاصا بتائیے گا کہ اگر حکومت بن جاتی ہے، 8 فروری کو الیکشن ہو جاتی ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بہت دور اندیش شخصیت ہیں، آپ کی سوچ بہت ایک فارورڈ کام بھی کرتی ہے، کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا حکومت بن جاتی ہے، جو بھی حکومت بنتی ہے، کیا وہ سروائیو کر پائے گی ان حالات میں؟ میرا نہیں خیال جی، حکومت ضرور بنے گی، سال سے زیادہ حکومت چل نہیں پائے گی۔ خان صاحب، سال سے تو حکومت نہیں چل پائے گی، آپ یہ جو الیکشن آ رہا ہے 8 فروری میں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ لیس عمران خان الیکشن ہوگا، یا عمران خان جیل سے آ کے الیکشن میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں گے؟ عمران خان صاحب یہ جو الیکشن آ رہے ہیں 8 فروری کے، یہ تو بغیر عمران خان صاحب کے ہوں گے، لیکن عمران کو سیاسی طور پہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر نظر انداز نہیں کر سکتے، انہوں نے پارٹی ساتھ چلانی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو آنے والے الیکشن میں جو ابھی 8 فروری کو اناؤنس ہو رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی لیس عمران خان کس طرح سروائیو کرے گی؟ دیکھیں جی، عمران خان اس وقت بہت بڑی پوزیشن لے چکا ہے، اس وقت پاپولیٹی کے لحاظ سے عمران بہت اوپر ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک الیکشن کمیشنر اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کہہ دیا الیکشن ہوگا، تو بلے کا نشان بھی موجود ہوگا، اور امید ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے۔ اور تب بھی الیکشن کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ عوام فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں۔ تو خان صاحب بتائیے گا کہ ابھی دیکھیں پی ٹی آئی تقسیم ہوئی، 3 دھڑے بن گئے، اس میں سے کچھ خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا سٹرانگ گروپ بنا، علیم خان کا اور جہانگیر ترین کا گروپ بنا، پی ٹی آئی سے مختلف گردوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو پھر وہ سروائیو کیسے کرے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک کے پی کے کا آپ فرما رہے ہیں، پرویز کھٹک صاحب جو ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور پنجاب میں جو پی ٹی آئی آپ تقسیم سمجھتے ہیں، علیم خان میرا ذاتی طور پہ اس سے احترام کا رشتہ ہے۔ جہانگیر ترین کو نہ کل میں لیڈر مانتا تھا، نہ آج مانتا ہوں، نہ جہانگیر ترین کے ہاتھ پلے کچھ ہے۔
یہ دھڑے جو ہیں نا، میری بات سنیں، پاکستان مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، اور مسلم لیگ سے ہر دور میں لیگیں بنتی رہی ہیں. کیا مسلم لیگ ختم ہو گئی ہے؟ اسی طرح پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اور عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب اداروں کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ عمران کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ آئیں اور عوام میں جائیں، اپنا مقدمہ رکھیں. جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ آ جائے گا، جس کو نہیں دیں گے ہٹ جائے گا. ابھی دیکھا آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ 11 جماعتوں نے مل کر پی ڈی ایم اے بنائی اور حکومت 16 ماہ کی. اور ابھی وہی جو 16 ماہ کے پی ڈی ایم کی حکومت کرنے والے تھے ابھی آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں تلخ کلامی اور ان کے جملے، ان کو بولنا وہ آ رہا ہے سامنے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والا الیکشن 8 فروری کے بعد کیا یہی کولیشن پارٹنر دوبارہ بیٹھیں گے یا کوئی ایک پارٹی اپنی حکومت بنا پائے گی؟ دیکھیں سر، جنہوں نے پہلے اکٹھا کیا تھا اب بھی کر لیں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جو پیپلز پارٹی کا اصل وارث ہے وہ کچھ کہتا ہے، اور جو زرداری ہے وہ کچھ کہتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا فضل الرحمان آپ کو 8 فروری میں پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. بلوچستان میں با پارٹی کو ملانے کے باقی جو ابھی آپ تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے پارٹیز کے لیڈران جو مسلم لیگ نون کی نواز شریف وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ الحاق بھی کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے تھے، واپس سروائیو ہو کے آئے. اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جو لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں نا پارٹی لیڈران کو، ان کو سوچنا چاہیے. یہ ذرا آپ دیکھیں 8 فروری کو آنے دیں، الیکشن میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا دال باؤ کا. جو صاحب سندھ میں ایک نیا سیٹ اپ بنا ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا، اور ساتھ وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کیجیے. اس پہ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ کی بڑی مہربانی. خان صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اسی طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آ رہی ہے، اور اس طرح جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آ رہے ہیں. نون بھی اپنا زور لگا رہی ہے، اور طریق انصاف کے جو لوگ ہیں علیم خان گروپ وہ بھی زور لگا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں پنجاب کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ میں کیا آپ کو اس پہ جب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کس کے ہاتھ میں جائے گا. یہ جتنے آپ نے نام لیے میں ان سے مایوس ہوں. ہم صاحب آپ بھی مایوس ہیں، قوم بھی مایوس ہے، عام طبقہ بھی مایوس ہے، بیوروکریٹس بھی اگر مایوس ہیں تو یہ ایسا کون سا آدمی، کیسی قیادت آپ آنی چاہیے جو قیادت آ کے اس مایوسی کو دور کر سکے؟ آپ کی مایوسی ہے، عوام کی مایوسی، ہماری مایوسی، تمام اداروں کی مایوسی اور تمام طبقہ فکر کی مایوسی کیسے دور ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ مایوسی مجھے اس چیز کی ہے کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو پہلے آزمائے جا چکے ہیں. اور انہوں نے 16 ماہ میں پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ اب پی ڈی ایم والے پی ٹی آئی کو الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ ان کے معاہدے تھے، انہوں نے یہ کیا. 16 ماہ میں پی ڈی ایم نے کیا ہے؟ اور مسلم لیگ کس چیز، کون سا نیا بیانیہ لے کے عوام میں میاں نواز شریف صاحب اتریں گے؟ میاں صاحب کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکلات ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جنگ کے ایک معروف سیاستدان ہے مخدوم فیصل صالح حیات، جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ زرداری نے کہا سانو مخدوم صاحب دی دعا لگ گئی ہے. آج مجھے اطلاع ہے کہ مخدوم صاحب پیپلز پارٹی خار بید کہہ کے مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں. تو پھر حسن والے جو چاہتے ہیں وہی رزلٹ آ جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بنا لیں. لیکن جو بھی حکومت آئے گی 1 سال سے اوپر نہیں چل سکے گی. خان صاحب ضلع جنگ کی سیاست تو ہمیشہ پلٹتی رہی ہے. ہر دور میں ہر سیاستدان میں نیا گھر ڈھونڈا ہے. جتنی بھی یہاں پہ قیادت ہیں ہر قیادت نے نیا گھر ڈھونڈا ہے. تو اس دفعہ بھی نئے گھونسلے، نئے گھر ڈھونڈے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں صاحبزادہ گروپ، اور کیا وہ بھی نون میں شامل ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں صاحبزادہ گروپ نے تو ہر دور میں اتنی پارٹیاں بدلی ہیں کہ مجھے تو نام ہی نہیں آتے کہ وہ کن کن جماعتوں میں گئے اور کہاں سے وہ کہاں چلے گئے. اب بھی صاحبزادہ گروپ جو ہیں
اس وقت بھی صاحبزادہ گروپ نون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور صاحبزادہ گروپ اب بھی نہیں